سب کچھ, اور اس پہ کوئی کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس اور رولس کی اشد ضرورت ہے. بالکل. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فرسٹ چائلڈ ہوا شادی کے بعد, لیکن پھر اس کے بعد بہت عرصے تک ٹرائی کیا لیکن اولاد نہیں ہوئی, تو ایسے کپلس کے لیے بھی IVF جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, ایسے اس کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں میڈیکلی, یعنی کہ ایک کپل کا پہلے ایک بچہ ہوا, اس کے بعد اس کو پریگننسی نہیں ہوئی. اس طرح میں کپلز میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ پہلے فیمیل بالکل ٹھیک تھی, بعد میں ان کو چاکلیٹ سسٹ انڈومیٹریوسس ہو گیا, یا پہلے ان کا PCOS کسی حد تک کنٹرول تھا, انہوں نے بیبی کیا, ان کو بہت زیادہ ان کا ویٹ گین ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا PCOS ورس ہو گیا. اس کے علاوہ فیمیلز میں انفیکشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیوبس بلاک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آدمیوں میں پہلے اسپرم پیرامیٹرز بالکل ٹھیک تھے, آدمیوں میں ویٹ گین ہو گیا, اسموکنگ ہو گئی زیادہ, یا ویسے ہی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی اسپرمز ویک ہو گئے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں, اور ان کپلز میں بھی ایک ٹائم تک نیچرل یہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں. یہ کپل بھی بڑے انسسٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا پہلے نیچرل ہو گیا تھا, اگین فیمیل کی فرٹیلیٹی ونڈو پہ پھر جاؤں گی میں کہ ٹائم تو گزر رہا ہے نا, چاہے آپ کا ایک بیبی ہو گیا تھا لیکن وقت گزر رہا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ عورت کی عمر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے پریشرز جو ہیں وہ خواتین پہ ہوتی ہے, چاہے وہ ویٹ کا ہو, وہ لائف اسٹائل کا ہو, آدمیوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا, فلوپین ٹیوبس جو ہیں وہ خواتین میں اگر بند ہو جاتی ہیں تو وہ بھی رکاوٹ بنتی ہیں پریگنینسی میں, تو اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے عموماً ٹیوبس جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. ٹیوبس کو چیک کرنے کے لیے ایک بیسک ایکس رے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کیا جاتا ہے, جس میں ایک ڈائی انجیکٹ کر کے تو ٹیوبس کا ایکس رے لیا جاتا ہے. اگر ٹیوبس خراب ہوتی ہیں تو پھر لیپروسکوپی ہوتی ہے, وہی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ کیمرہ ڈال کے چیک کیا جاتا ہے اور اس میں بار بار واش کیا جاتا ہے. تو کافی پیشنٹس ہیں جن کی ٹیوبس اس سے اوپن ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ٹیوبس گل گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, جس کو میڈیکلی ہائیڈروسیلپنگس کہتے ہیں, یا جن پیشنٹس میں ٹیوبس میں پریگننسی کی وجہ سے ٹیوبس ضائع ہو جاتی ہیں, جس کو ایک ٹاپک پریگننسی کہتے ہیں, انفیکشن کی وجہ سے ٹیوبس ضائع ہو جاتی ہیں, انڈومیٹریوسس کی وجہ سے ٹیوبس خراب ہو جاتی ہیں, ان خواتین میں اگر ٹیوبس بہت بری طرح ڈیمیج ہو گئی ہیں تو ٹیوبس کو ری اوپن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں بہت ریکویسٹ کروں گی پیشنٹ سے کہ آپ اپنی ٹیوبس کو ری اوپن کرنے کی سرجری زیادہ بہتر ہے کہ نہ کروائیں, کیونکہ اس سے دوبارہ اس ٹیوب میں پریگننسی کے چانسز ہوں گے, وہ پریگننسی ٹیوب میں ہی ٹھہر جائے گی, بہت چانسز ہوتے ہیں. ان کپلس کو بھی عموماً IVF کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر کپل کا سوال سب سے اہم اس میں میلز اور فیمیلز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک بچہ IVF سے پیدا کریں گے تو ہمیں ہر دفعہ IVF کروانا پڑے گا. اس میں بھی ایمبریو فریزنگ والی بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ IVF کروایا تو ایمبریوز آپ کے فریز ہو گئے, اس کے بعد آپ نے ایک بیبی اگر لے لیا تو سیکنڈ تھرڈ بیبی کے لیے بھی آپ کے جو ایمبریو فروزن پڑے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. سو اس میں آپ کو دوبارہ IVF سے نہیں گزرنا پڑے گا, صرف ایمبریو ٹرانسفر کروانا پڑے گا. اچھا, ان مسائل کو میں مسائل اور بیماری تو کہوں گی, لیکن یہ سوشل ٹیبو بھی ہے. دا ریزن از دیٹ کہ IVF سے ٹریٹمنٹ کروانے والے کپلز جو ہیں وہ ہائڈ کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے بھی, سوسائٹی سے بھی. اس قسم کا پریشر بھی ان کو بہت افیکٹ کرتا ہے, اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس میں کیا برائی آخر؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. ہماری پاپولیشن نے ابھی تک کافی حد تک جو ہے نا اس ٹریٹمنٹ کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں, لوگ پوری دنیا میں کپلس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور ان کو احساس یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں IVF کروا لینا چاہیے. لیکن میجورٹی کپلس یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی فیملی میں کسی کو نہیں بتایا. ہسبینڈ ابراڈ سے تھوڑی دیر کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم ایمبریو ٹرانسفر ہسبینڈ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے میڈیکلی, لیکن فیمیلز نہیں کراتی کیونکہ انہوں نے لوگ کہیں گے پریگننسی کیسے ہوئی, IVF وہ تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا. بہت ساری ہمارا ایک میجر کمپوننٹ ہے پاپولیشن کا جو کہ اس کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بہت ایک واضح طور پر ہم بات کرنا میں چاہوں گی کہ ایک آدمی اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں, اس میں اس عورت کے انڈے اور اس آدمی کے سپرمز کے ساتھ آپ جو بھی علاج کرنا چاہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور ریلیجس اسکالرس کے اس ٹاپک کے اوپر فتوے موجود ہیں, اور تمام اسلامی ممالک میں سعودی عربیہ سمیت یہ علاج کیا جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور ہمارے سینٹر میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہم ایک کپل کو اس بات کی پوری ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کل کو اپنے بیبی کا چاہیں تو آپ جینیٹک ٹیسٹ کرا لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کپل کے ٹیشوز کے علاوہ ہم کچھ بھی تھرڈ پارٹی کا استعمال نہیں جو ہے وہ اسٹریٹجیز پر ہونی چاہیے کہ کپل کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کس طرح سے ان کو لے کر کے چل رہے ہیں, ان کا اویئر ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور ڈاکٹرز کو بھی جو ہے وہ یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے دیکھیں اس کے اندر نا حکومت کا رول بڑا اہم ہے, ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ IVF لیبس میں یہ چیک کریں کہ وہ لوگ پراپر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ پیشنٹ کسی حد تک معصوم ہوتا ہے, وہ میڈیکل پروفیشنل نہیں ہوتا.
تو ڈاکٹرز کا فرض تو ہے کہ وہ پیشنٹ کو گائیڈ کریں, لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں, بہت آنیسٹی ہے سب کچھ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو. تو اس لیے پیشنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو, ظاہر ہے ڈاکٹر لیکن پھر ان کو جیسا کاؤنسل کرے گا, ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کو انفارم کریں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ رولز بنائے جائیں اور IVF کلینکس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ وہاں پہ کیا علاج ہو رہا ہے. اور وہ ہم لوگ جب ہمارے سینٹر میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایک تو ہم اس کو ذمہ داری بھی لیتے ہیں, اور دوسرا ان کو بتاتے ہیں کہ اسلامک پرنسپلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم علاج کریں گے, ہم اس کے آؤٹ سائڈ نہیں جائیں گے. کیونکہ کچھ کپلس کا اتنا پرابلم ہوتا ہے اور وہ پریگنینسی کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ بھی علاج کر دیں, لیکن ان کو ہم بتاتے ہیں جی یہ ایک باؤنڈری ہے, یہاں تک علاج ہو سکتا ہے اور اس کے بیونڈ علاج نہیں ہو سکتا. یہ ایتھیکل باؤنڈریز کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر اولاد نہیں ہو رہی, مسائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے ان ایکسپلینڈ آپ نے بولے تھے کہ ریزنس ہوتے ہیں, تو اس چیز کو بھی میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ, فار انسٹنس اگر فرٹیلائزیشن سکسیزفل ہوتی ہے, امپلانٹ کرتے ہوئے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, ایسے بھی کوئی چانسز ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسا کیس آیا ہو کہ اس دوران کوئی ایسا ایشو ہو کہ وہ نہ آگے کنسیو کر سکے, یا وہ IVF بھی جو ہے وہ سکسیزفل نہ ہو پایا؟ ہاں جی, پہلی بات تو یہ کہ کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ایک پارٹنر کا اتنا پرابلم ہے کہ ان کا IVF نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ایسے کپلز بھی ہیں جن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ کپلز ہیں جس میں فیمیلز میں اوویرین فیلئر ہے, یعنی کہ جیسے میں بات کری تھی کہ AMH0 جب جن کا ہو گیا ہے, صحیح. دوسرا ہسبینڈ کے اسپرمز نہیں ہیں, اس میں بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ڈائریکٹ آدمی کے اعضاء سے جراثیم کو لینے کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, لیکن کئی دفعہ ان ٹیکنیک سے بھی اسپرمز نہیں ملتے. تو اگر ہسبینڈز میں ٹیسٹیز کا فیلئر ہے اور فیمیلز میں اووریز کا فیلئر ہے, تو یہ وہ کپل ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا, اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ایتھیکل باؤنڈری آتی ہے کہ جی ہم کسی اور کے جراثیم یا کسی اور کے انڈے لے کے آپ کا علاج نہیں کر سکتے. اور میں بتانا چاہوں گی کہ یہ پیشنٹ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ولنگ بھی ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ ایسا پیشنٹ کو کہتے ہیں جی یہ پرابلم ہے, آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. کیا کچھ ڈاکٹرز ایسا ان ایتھیکل کام کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیں اب اس کے بارے میں کسی کا نام نہیں لے سکتی, لیکن کلینکل پریکٹس میں ہم لوگ جب پیشنٹس آتے ہیں, ہاں جی آتے ہیں, اور ایسے پیشنٹس بھی کئی دفعہ کنسیو کر کے, ہاں ایسے پیشنٹ بھی کنسیو کر کے میرے پاس آ چکے ہیں جن کا اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹوین پریگنینسی کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں خود دیکھ چکی ہوں, تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یار ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک اہم یہ آپ کیا کہنا چاہیے اس کو, یہ ایک بڑا نا ایک کنٹروورشل ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور دوسری بات پھر آپ امپلانٹیشن کا میرے سے پوچھ رہی تھی, تو ایسے بہت پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے ایمبریوز فریز اچھے ہو جاتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ امپلانٹ نہیں کرتی. اس میں جو ایمبریو ٹرانسفر کی ٹیکنیک ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور ایمبریو ٹرانسفر کرنے والے ڈاکٹر کا اسکل بہت اہم ہوتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی نازک ٹریٹمنٹ ہے, بہت ڈیلیکیٹ پروسیجر ہے. جب ایمبریو کو ایک یوٹرس میں رکھا جاتا ہے, ایک عورت کی اندر جب ایک ایمبریو کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیجر ہوتا ہے, اور اس پروسیجر کے دوران جتنا رف ہینڈلنگ ہوگی, اگر بلیڈنگ ہوگی یا کوئی بہت زیادہ بیچ میں ریسٹرکشن ہوگی, اس کے رستہ یوٹرس کا بہت نیرو ہوگا, تو یہ ان میں ایمبریو ٹرانسفر میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور پھر ان میں سے کوئی ظاہر ہے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کنسیو نہیں کرتے. پھر ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ڈاکٹر کرتا ہے. سو اس لیے اس میں نا ڈاکٹر کا اسکل اور اس کی مہارت بڑی اہم ہوتی ہے جس سے آپ یہ علاج کرواتے ہیں, اسپیشلی ایمبریو ٹرانسفر کا جو پروسیجر. لیٹ ایج کا ایک آپ نے فیکٹر ڈسکس کیا تھا کہ اس کی وجہ سے IVF میں بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا آفٹر 45. تو ہم نے دیکھا ہے کہ 45 کے بعد بھی کچھ خواتین جو ہے وہ کنسیو کر رہی ہیں. 70 سال کی جو ایجڈ خواتین ہیں ان میں بھی یہ ہے, وہ پھر کیا معجزہ ہے, یہ کیسا اس کے اندر وہی ہے بڑا مشہور انڈیا میں سدھو موسے والا. ہاں جی بالکل ایسا چھوٹا بھائی ہوا ہے. اس کے بارے میں ہاں جی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس ایج میں خواتین میں جب بھی اگر پریگنینسی ہوگی تو وہ ڈونر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈونر ایگز اینڈ ڈونر اسپرمس. ٹھیک ہے, اس میں ایک عورت کی ایک ایج کے بعد اس کو مینوپاز ہو جاتا ہے. یوزلی ایک پاکستان میں یا پوری دنیا میں عورت کی ایج ہے 50, اس کے بعد ایک عورت کی اووریز ایگز ہی نہیں بناتی. تو اگر اس ایج کے بعد ایک عورت کو پریگنینسی ہوتی ہے, میں نے خود بھی دیکھے ہیں آسٹریلیا میں, میں نے کافی سال کام کیا ہے وہاں پہ, میں نے فیمیلز پریگننٹ 50s میں دیکھی ہیں جو کہ ڈونر ایمبریو سے پریگننٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ اس میں ایگ کسی اور عورت کا استعمال کر کے ایمبریو بنایا جاتا ہے اور پھر اس عورت میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اللہ میاں نے ایک عورت کی یوٹرس ایسی بنائی ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی اس کے اندر ایمبریو ٹرانسفر کریں گے تو وہ پیشنٹ پریگننٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کے اپنے ایگز والا ایمبریو نہیں ہوگا.
اس میں ایک بہت اہم ٹاپک میں اور بھی جہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئی وی ایف کلینکس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس میں بہت اہم ایک بات کرنا چاہوں گی اسٹیم سیل کے بارے میں. آج کل اسٹیم سیل تھراپی کو لے کے لوگ بہت زیادہ ہماری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آپ جی جن کپلس کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا, جن میں اوویرین فیلئر ہے یا جس میں ٹیسٹیکولر فیلئر ہے, ان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ آپ ہم سے اسٹیم سیل والا علاج کرا لیں اور آپ کی اووریز چل پڑیں گی, آپ کی ٹیسٹیز چل پڑیں گی. یورپین ریپروڈکٹیو ایسوسیشن ایشرے کی ریسنٹ گائیڈ لائن ہے کہ اسٹیم سیل والی جو تھراپی ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے اور اس کے اوپر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ اوویرین فیلئر کی تھی اور وہ کافی سال مجھے کہتی رہی میں نے اس کا آئی وی ایف نہیں کیا, وہ کہیں اور سے اسٹیم سیل کے بعد ٹوئنس کنسیو کر کے آ گئی. اس نے مجھے کہا جی انہوں نے میرا اسٹیم سیل والا علاج کیا تھا. خدارا اسٹیم سیل کے بارے میں کچھ پڑھیں, کچھ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. اسٹیم سیل والا علاج صرف ایکسپیریمنٹل ہے, ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک کوشش ہو سکتی ہے اور ان میں صرف کہتے ہیں کہ یہ علاج آپ ریسرچ سیٹنگ میں کریں. ایشرے کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ صرف ریسرچ سیٹنگ میں ایک علاج یہ کریں اور اس کا کوئی نون بینیفٹ نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسٹیم سیل کا نام لے کے مریضوں سے لاکھوں لوٹ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اسٹیم سیل کریں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیشنٹس اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی جگہ تو ملے جہاں سے کوئی ڈاکٹر تو ہمیں اون کرے کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹیم سیل کا دھوکہ ان کو دیتے ہیں اور اس سے پھر ان کا علاج ہوتا ہے. نہیں تو پھر وہ خاتون جو ہے وہ اسٹیم سیل سے اس نے کیسے کنسیو کر لیا؟ دیکھیں وہ اسٹیم سیل سے اس نے کنسیو نہیں کیا, اس عورت کے اندر کسی اور کا ایمبریو ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس فیمیل بیچاری کی اتنی معصوم ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے. ان کو اسٹیم سیل کا لارا لگایا جاتا ہے اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیم سیل سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو اگر آپ اس کی ریسرچ پڑھیں اسٹیم سیل کا علاج کروانے سے پہلے اور اتنے لاکھوں روپے ایک ڈاکٹر کو دینے سے کے بجائے پلیز اپنا ہوم ورک کریں کہ کیا یہ علاج میڈیکلی ممکن بھی ہے. مینوپاز کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے تو افیکٹو ہے آئی وی ایف, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئی وی ایف کا علاج جیسے میں نے بتایا مینوپاز کے بعد بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ڈونر ایمبریو ہوگا. آپ اسلامک پرنسپل کے اندر رہتے ہوئے وہ علاج نہیں کر سکتے. صحیح. آپ 50 60 70 وہ سدھو موسے والا واقعہ 70 ایئر اولڈ عورت نے بچہ پیدا کیا, وہ اس کا اپنا ایگ نہیں تھا, اس کا ایمبریو نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے 25 30 سال کی عمر میں اپنے ایگ سے ایمبریو کو فریز کرایا, لیکن فار سم ریزن لائف میں کچھ ایسا مس ہیپ آیا کہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرا سکی. وہ عورت 50 60 سال کی عمر میں اگر ایمبریو اس کا کسی آئی وی ایف کلینک میں فریز ہوا پائے تو وہ بڑھاپے میں بھی مینوپاز کے بعد بھی اس کو ٹرانسفر کروا کے پریگننٹ اپنے ایگ سے بھی ہو سکتی ہے. اپنے سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اپنے سے نہیں ہو رہی تو پھر یہ جو ہے وہ آپشن غیر مسلم خواتین. ہاں جی, یہ بڑا کلیئر کٹ اس پہ فتویٰ ہے کہ آپ کسی اور عورت کے انڈے یا جراثیم نہیں لے سکتے. اچھا, چونکہ یہ پروسیس جو ہے وہ ان نیچرل ہے تو اس میں انفیکشن کا کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں اس کے اندر نا آئی وی ایف لیب میں سب سے اہم ہوتی ہے ایک آئی وی ایف لیب کی اسٹرلائزیشن. جس طرح ہم لوگ نے آئی وی ایف لیبس میں پارٹیکل کاؤنٹرز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لیب میں پارٹیکلز یعنی کہ پولوٹنٹس کی کتنی مقدار ہے. جس آئی وی ایف لیب میں پولوشن ہے, انفیکشن ہے, اس آئی وی ایف لیب میں تو ویسے ہی پیشنٹس پریگننٹ ہی نہیں ہوں گے. سو یہ ایک علاج ہے جس میں صفائی اور اسٹرلائزیشن بہت اہم ہوتی ہے. سو وہ اتنا کلین انوائرمنٹ آئی وی ایف لیب کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ یہ جو باہر جوتے پہن کے ہم لوگ پھرتے ہیں وہ ہم ایک آئی وی ایف سینٹر کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اس کے آگے آپ نہ اپنے یوزول کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں, نہ یوزول جوتے پہن کے جا سکتے ہیں, کیونکہ انفیکشن کا عمل اگر ہوگا تو وہ فیمیل کو تو ڈیمیج کرتا ہی ہے, اس میں پیشنٹ آئی وی ایف کا سکسیس ریٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. جو کپلز آئی وی ایف کروا رہے ہوتے ہیں کیا وہ لیب میں جا سکتے ہیں انشور کرنے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ اس میں نا کئی دفعہ اس میں صرف فیمیل الاؤ کرتے ہیں ہم لوگ. کافی دفعہ ہسبینڈ کو ہوتا ہے کہ میری وائف کا پروسیجر ہے تو ہمیں اندر جانے دیں, لیکن انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سے تو ہم ظاہر ہے انفیکشن کنٹرول ہمارا خراب ہوگا, تو اس لیے ہسبینڈ کو آپریشن تھیٹر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ جو ایک منی تھیٹر ہوتا ہے جو آئی وی ایف کلینک کے اندر ہوتا ہے جس کے تھرو جب آئی وی ایف کا علاج ہوتا ہے تو فیمیل کو چینج کرایا جاتا ہے, اس کا جوتا چینج کرایا جاتا ہے, اس کو پوری کٹ چینج کرائی جاتی ہے, اور پھر ہی وہ ایک آپریشن تھیٹر میں جا سکتی ہے یا آئی وی ایف لیب کے احاطے میں پھر ان کو لے کے جایا جاتا ہے.